یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر یعقوب ہے۔ میرا تعلق گریس آف دی لارڈ چرچ ابراہیم حیدری سے ہے۔ میں شکر گزار ہوں پاسٹر دانش پیٹر کا، جنہوں نے آج پھر ایک بار موقع دیا کہ ہم خداوند کے کلام کی خدمت کر سکیں اور خداوند کی خوشخبری کا کلام آپ تک پہنچا سکیں۔ میں دیکھنے والے سننے والوں کو سب کو میری طرف سے سلام ہو، شکرگزاری کرتے ہیں۔ آئے ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہوئے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں سے ہم دیکھیں گے۔ آج کا کلام ایک اچھے سیزنز، اچھے موسم اور اس خوبصورت بابرکت مہینے میں جو ہم مسیح یسوع کی یوم ولادت کو منانے جا رہے ہیں، اس بابرکت مہینہ میں اس میں صرف مسیحی قوم نہیں بلکہ پوری دنیا اس دن کو سیلیبریٹ کرتی ہے، کیونکہ دن ہی ایسا مقدس اور خوشی اور شادمانی کا دن ہے۔ یہ قومیں اس خوشی میں شریک ہوتی ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ یہ سارا عزت اور جلال خدا کے نام کو ملتا ہے۔ آئے میرے عزیزو، بائبل مقدس میں دیکھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ فرشتہ نے اس کے پاس آ کر کہا، سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانہ پر اب تک بادشاہی کرے گا۔ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتہ میں جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبہ کے بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، اور میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور سمجھنے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، ہم ہر سال اس پیسج کو، اس کلام کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ فرشتہ نے مقدسہ مریم کو خدا کی طرف سے یہ کلام دیا کہ خدا نے تجھ پر فضل کیا ہے، خدا تجھ پر رحم کرے گا، اس نے برکت دی ہے تجھے، اور تجھے اس کام کے لیے چنا ہے کہ خدا کے بیٹے کا وجود، اس کی پیدائش تیرے بطن سے ہو، کیونکہ مریم کی بابل لکھا ہے کہ وہ ایک راست باز، خدا سے ڈرنے والی عورت تھی۔ وہ خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتی تھی، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب یہ پیغام فرشتہ نے مریم تک پہنچایا تو مریم نہایت ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی کہ یہ کیسا سلام ہے اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسا کام خدا میرے وسیلہ سے لے۔ ایسی خبر جس کی بابت اگر آج دنیا میں دیکھا جائے تو بہت ساری پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں کہ جو عورت کسی مرد سے نا واقف ہو، اسے جانتی نہ ہو، اور خدا کا فرشتہ اور خدا کا کلام اس پر نازل ہو جائے اور اسے یہ پیغام دیا جائے کہ تو حاملہ ہوگی، تو اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں آج کے دور میں، بلکہ اس دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے، کسی کے لیے بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ مریم نے ہر چیز کو فیس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مقدسہ مریم نے نہیں بلکہ یوسف نے بھی بہت سارے معاملات کو فیس کیا۔ وہ بھی بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، ڈر گیا، وہ بھی خوف زدہ ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نہ یوسف مریم سے ملا اور نہ مریم یوسف سے ملی، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دونوں راست باز تھے، تبھی تو یہ ممکن ہوا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ فرشتہ جب مقدسہ مریم کے پاس گیا اور اندر جا کے اسے پہلا کام سلام کیا، وہ پیغام جو خدا کی طرف سے اسے دیا گیا تھا اس نے پہنچایا، خوشی کا پیغام، شادمانی کا پیغام، بحالی کا پیغام، نجات کا پیغام، لوگوں کی مخلصی کا پیغام۔ لکھا ہے کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ یعنی خدا نے نجات کا پلان، نجات کا منصوبہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے بنایا۔ یہ خدا ہی ممکن کر سکتا تھا، خدا ہی اپنے کام کو پورا کر سکتا تھا کہ بنی نوع انسان جو گناہ کی حالت میں چلی گئی، گناہ کے سبب سے خدا سے رشتہ ٹوٹ گیا، گناہ کے سبب سے انسان کا تعلق خدا سے ٹوٹ گیا، وہ خدا سے براہ راست باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ خدا نے اسی گناہ کو ختم کرنے کے لیے، خدا کی محبت ہے یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ ملاپ کیا۔ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے کیسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ زندگی دینے کے لیے آ رہا ہے، وہ چاہے کسی بھی قبیلے سے ہے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی امت سے تعلق، کسی زبان سے، رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہے، جو کوئی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو تسلیم کرے گا، اس پر ایمان لائے گا، بائبل کہتی ہے وہ نجات پائے گا، وہ اس خوشی میں شریک ہوگا، وہ اس خوشی کو منائے گا۔ یہ پیغام عالم دنیا کے لیے، پوری دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں سب کے لیے پیغام ہے یہ، کہ ہر کوئی اس پیغام پر ایمان لائے۔ اور لکھا ہے کہ فرشتہ نے جب یہ پیغام دیا تو مریم گھبرا گئی، اور فرشتہ نے اسے تسلی دی، اسے کہا خوف نہ کر، تو نہ ڈر، تو نہ گھبرا، دیکھ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، خدا کی طرف سے اس پر فضل ہوا تھا۔ یسایہ بھی یہ کہتا ہے کہ ایک ہماری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جانے گی اور اس کا نام یسوع رکھیں گے، یسوع ایمینویل رکھیں گے۔ ایمینویل کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ اس نے کیا ہے۔ زمین آسمان کائنات، جب تک یہ زمین قائم ہے ہمیشہ تک رہنے کے لیے اس نے وعدہ کیا۔ ایمینویل ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہے۔ آپ کسی بھی حالت میں، دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تنگی میں، حالات میں، لیکن جب وہ ایمینویل خدا کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو ہر حالات میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور لکھا یہ پیغام ساری کائنات کے لیے ہے، زمین پر بسنے والے ہر ایک بشر کے لیے ہے۔ یسوع کی پیدائش ایک عجیب طریقے سے ہے، لیکن جو یسوع کے پر ایمان نہیں لاتے، اسے خدا کا بیٹا نہیں جانتے، وہ آسمان کی بادشاہی میں شامل نہیں ہو سکتے، نہ اس خوشی کو منا سکتے ہیں۔ جو انکار کرے گا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، جب تک ہر ایک زبان اقرار نہ کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ ہر ایک زبان اقرار کر، لکھا ہے بائبل کہتی ہے خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ یسوع کے نام کا مطلب ہے کہ نجات دینے والا، اور وہی شخص نجات دے سکتا ہے جو ساتھ رہتا ہے، اسی کے وسیلہ سے نجات آ سکتی ہے، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ آپ کے پاس امید نہیں تھی، آپ کے پاس راستہ نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی کرن نہیں تھی، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی، راستہ نہیں تھا کہ آپ کسی سبب سے آپ اپنے گناہوں سے نجات پا لیں۔ آپ کے لیے ایک شادمانی آئے، آپ کے لیے خوشخبری آئے، اور یہاں خوشخبری مقدسہ مریم کے وسیلہ تک پہنچی، اس تک پہنچی۔ فرشتہ نے پیغام پہنچایا، اس کا کہا کہ تو حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس کا لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتہ نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ بزرگ ہوگا اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرائے گا۔ بائبل اس بات کو بیان کر رہی ہے، فرشتہ یہ پیغام زمین پر لے کر آ رہا ہے، آسمان سے زمین پر مقدسہ مریم کے پاس یہ پیغام لایا
کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ جب خدا کی طرف سے پیغام آیا کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے تو امتیں، قومیں بے شک انکار کریں، لیکن جو اقرار کرے گی کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے وہ نجات پائے گا، اس کے گناہ مٹائے جائیں گے۔ میرے عزیزو، کیا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا تعالیٰ اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ آمین۔ کیسا فضل ہوا! یہ مہینہ، ایک کرسمس جو ہے، یہ خوشی کا مہینہ ہے، یہ ہماری نجات کا مہینہ ہے، ہماری بحالی کا مہینہ ہے، ہماری معافی کا مہینہ ہے، یہ خوشی منانے کا دن ہے۔ اور یہ فرشتہ نے پیغام دیا، کتنی خوشی مقدسہ مریم کے اندر آئی، وہ شادمان ہوئی۔ اور لکھا ہے کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور دیکھ تیری، اس کے ساتھ ساتھ اس کی لکھا ہے کہ دیکھ تیری رشتہ دار الشبہ بھی اس بڑھاپے کے اندر خدا نے اسے بھی برکت دی ہے، ڈبل بلیسنگ۔ جب اس نے بلیسنگ کو ریسیو کیا، آج جب ہم کانوں سے سنتے ہیں، خوشخبری کو سنتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، تو ڈبل بلیسنگ انسان کے لیے آ جاتی ہے۔ کرسمس محض شراب منانے کا دن نہیں۔ افسوس کہ آج ہم یسوع مسیح کی اس ولادت کے دن کو، پیدا ہونے کے دن کو، لوگ رات میں شرابیں پی کر، ناچ رنگ کر ڈانس کر کے وہ کام کرتے ہیں جو اس بات کا انکار کر دیتے ہیں کہ وہ رات یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی رات ہے، یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے دن ہے۔ اور ہم اسے آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لوگ شرابیں پیتی ہیں، ڈانس کرتے ہیں۔ ان کو یسوع کی پہچان نہیں ہے۔ جو یسوع کو پہچان لیتے ہیں وہ اپنی اس مہینے کو ان شرابوں سے، برے کاموں سے، بری روشوں سے اسے سیلیبریٹ نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک ایسی خوشخبری ہے کہ جو قومیں بھی اس کو دیکھ کر طیش میں آ جاتی ہیں، قومیں بھی اس کو دیکھ کر طیش میں آتی ہیں۔ لیکن جو یسوع کی پہچان رکھتے ہیں وہ اسے ان چیزوں سے سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، کرسمس خوشی کا دن ہے، یسوع مسیح پیدائش کا دن ہے۔ ہمیں اس رات دعا کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے کہ خدا نے ہم پر فضل کیا۔ مقدسہ مریم پر فضل ہوا تو آپ پر بھی فضل ہوا ہے کہ اس نے اپنا بیٹا آپ کو بخش دیا ہے تاکہ آپ نجات پائیں۔ آج یہ فضل ہے، یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے یہ دن ممکن کیا کہ ہم یسوع مسیح کے جنم دن کو منا سکیں، یسوع مسیح کے جنم دن کو منا سکیں۔ میرے عزیزو، ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اسے خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، دعا کے ساتھ، روزے کے ساتھ اس دن کو اچھے طور پر سیلیبریٹ کریں، اچھے طور پر منائیں، اور اچھا ایک رویہ قوموں کو دیں، امتوں کو دیں، ایک اچھا لوگوں کو تاثر دیں کہ آج ہمارے یسوع مسیح کا جنم دن ہے۔ ہم اسے شرابوں کے ساتھ، برے طریقوں کے ساتھ نہ سیلیبریٹ کریں۔ اور لکھا ہے خدا کا کلام، جب ہم دیکھتے ہیں کہ چند چرواہوں پر بھی تھے، لکھا ہے کہ جب اسی چیپٹر کو ہم دیکھتے ہیں دوسرے باب میں، تو اس میں لکھا ہے 8ویں آیت میں کہ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی کیا کرتے تھے؟ نگہبانی کر رہے تھے، اپنے مال مویشیوں کی وہ نگہبانی کر رہے تھے، رات کا پہر تھا، جاگ رہے تھے وہ۔ اور لکھا ہے خدا کا فرشتہ ان کے بیچ میں بھی آ گیا، حالانکہ وہ اس چیز سے ناواقف تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو محض اپنے گلا کی نگہبانی، اپنی چیزوں کی نگہبانی کر رہے تھے، رکھوالی کر رہے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کے لیے جاگ رہے تھے۔ لیکن کیسا فضل ہوا کہ خدا کا فرشتہ ان چرواہوں کے بیچ میں بھی آ گیا، اور چرواہوں کے بابا لکھا ہے اور خدا کا فرشتہ ان کے پاس کھڑا ہوا اور خدا ان کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ ہاللویا! وہ ناواقف تھے لیکن خدا ان کا جلال ان چرواہوں پر چمکا، چرواہے پریشان ہو گئے، وہ تاریکی کے میدان میں تھے، لکھا نا وہ رات کو اپنے میدان میں اپنی چیزوں کی رکھوالی کر رہے تھے، اور خدا ان کا فرشتہ ان کے پاس کھڑا ہوا۔
سے پہلے زکریا کے پاس آیا، زکریا سے کلام کیا خدا نے، زکریا مسکرایا، زکریا شاید ہنسا اس بات پر کہ اس بڑھاپے کی عمر میں کیسے ممکن ہے کہ اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن خدا جب اپنی قدرت جاری کرتا ہے، جب خدا اپنا جلال جاری کرتا ہے تو وہ ناممکن نا امید میں سے امید کو پیدا کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا ہر ایک جس چیز میں آپ نا امید ہوتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کام مشکل ہے، یہ کام دنیا کے اندر مشکل نہیں، یہ کام خدا کی نظر میں جو آپ کی انسان کی نظر میں چیز ناممکن ہوتی ہے، خدا اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا نے ایسا ناممکن کام جو انسان کی سوچ کے اندر بھی نہیں تھا، انسان کے خیالات میں بھی نہیں تھا، اس کے وہ سوچ رکھتا ہی نہیں تھا اس بابت کہ یہ کام ممکن ہو سکتا ہے، خدا نے پہلے بھی کہا۔ شریعت میں پرانے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں جو یسوع مسیح کی بابت کی گئی ہیں۔ لکھا ہے کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، وہ اپنی قوموں کے لیے روشنی بنے گا، انہیں نجات دے گا۔ یسایہ نے اس بابت کا بہت ساری بائبل مقدس میں ذکر ملتے ہیں، اور لکھا ہے کہ آج اگر ہم تاریکی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں تو خداوند کا جلال ہم پر بھی ظاہر ہونا چاہتا ہے، وہ ہم پر بھی اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ خوشی اور شادمانی منا، خداوند کا جلال اس شخص کے بیچ میں بھی چمکے گا جس طرح ان چرواہوں کے درمیان چمکا۔ اور لکھا ہے اور وہ نہایت ڈر گئے، وہ بھی ڈر گئے، گھبرا گئے۔ اور لکھا ہے مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت۔ دوسری بار کلام اس سے کیا، چرواہوں سے، ڈرو مت۔ وہاں بھی کہا گیا ڈرو مت۔ آج اگر ہمارے اندر ڈر ہے کہ ہم مسیح کے بابت خوشخبری دینے سے انکار کرتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، تو کلام میں کہتا ہے کہ ڈرو مت۔ اور لکھا ہے کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ آمین۔ بڑی کا مطلب ہے کہ ان لمیٹڈ اس کی کاؤنٹنگ ہے، اس کی ان لمیٹڈ اس کے حدود ہیں۔ بڑی خوشخبری کی بشارت، یقینی طور پر کسی شخص کو ایسی خبر مل جائے کہ جس سے وہ امید بھی نہ رکھتا ہو اور اسے پیغام مل جائے کہ تیرا کام ہو گیا، تو کیسا خوش ہوگا۔ تو ان کے لیے بھی کیسی بڑی خوشخبری ان کا ہے کہ کہتے تمہیں میں بڑی بشارت کی خبر دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کہتا ہے ساری امت کے لیے، جتنی امتیں اس زمین کے اوپر ہیں۔ لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ لیکن دیکھیں یسوع کی پیدائش کسی محل میں نہیں ہوئی، کسی دولت مند کے گھر پہ نہیں ہوئی، کسی ایسی جگہ پر نہیں ہوئی۔ لکھا ہے کہ مقدسہ مریم کا دن آ چکا اور اس کے لیے ہاسپٹل کی ضرورت تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری فیملیز کے اندر کوئی ایسے حالات ہو جائیں تو ہم اچھا ہاسپٹل ڈھونڈتے ہیں، اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح خود دولت مند تھا اور اس نے خدا نے اپنے بیٹے کو کسی محل میں کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں کیا، بلکہ کہاں پیدا کیا؟ کہتا ہے کہ وہاں جہاں جانور چارہ کھاتے تھے۔ ہے دنیا کا نجات دینے والا، لیکن انتخاب کیسا کیا جسے دنیا حقیر جانتی ہے۔ اس نے کوئی ہاسپٹل کی بڑی ہاسپٹل کو تلاش نہیں کیا، مقدسہ مریم کو یوسف نے کوئی بڑی جگہ تلاش نہیں کیا۔ آج یسوع آج ہماری زندگی میں 3 بادشاہ بھی آئے، 3 مجوسی بھی آئے، کئی مجوسی پورب سے یہ کہتے ہوئے وہ پہنچے، لیکن انہوں نے محنت کی، بادشاہ لوگ تھے، وہ یسوع کی تلاش کے لیے نکلے اور تقریباً 2 سے 2.5 سال تک وہ سفر کرتے رہے، ستارے کی رہنمائی میں چلتے رہے۔ آج جب ہم کلام کی رہنمائی میں چلیں گے تو یسوع کو پالیں گے۔ اس دور میں لکھا ہے کہ مجوسی یسوع کو ڈھونڈ رہے تھے، آج یسوع مجوسیوں کی تلاش میں ہے، یسوع آپ کی تلاش میں ہے۔ وہ آپ کو نجات دینے آیا ہے، وہ آپ کو چھڑانے آیا ہے، وہ آپ کو باپ سے ملانے کے لیے آیا ہے، وہ بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے۔ آئیں میرے عزیزوں،
इस खुशखबरी को अपने अंदर लेने, कबूल करें यीशु मसीह के कलाम को, इसकी अहमियत को, इसकी हैसियत को देखें, इस कलाम की कुव्वत को देखें कि खुदा ने कैसा जलाली काम किया। मजूस लिखा है कि वो मजूसी कितना सफ़र तय करके यीशु को तलाश करने, खाली हाथ नहीं गए, अपने साथ सोना मोर लोबान भी लेकर गए। बादशाह थे और बादशाहों ने ऊँटों पर सफ़र किया और यीशु की तलाश में निकल गए। आज हमें भी यीशु को तलाश करने की ज़रूरत है। यीशु उसी वक्त मिलेगा जब इस खुशखबरी को कबूल करेंगे। ये कह के हम टाइम कमी की सबब से मेरे अज़ीज़ों, हम जब ईसाया में पढ़ते हैं वहाँ भी लिखा है, जो लोग तारीकी के मैदान में रहते थे उन पर उनके चौगिर्द भी खुदा का जलाल चमका। खुदा उनका जलाल आज हमारी ज़िंदगी में चमकना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में उसका जलाल चमके, हमसे भी कलाम हो। खुदा चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तब्दील हो। तो आए इस खुशखबरी के कलाम को कबूल करें, इस खुशखबरी पर ईमान लाएं। ये सेलिब्रेशन जो यीशु मसीह के पैदा होने की क्रिसमस को हम मनाते हैं, ये उसके पैदा होने का दिन है। दुनिया में किसी नबी वली का इतना सेलिब्रेशन नहीं होती जितना खुदा के बेटे यीशु मसीह को लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसके लिए ईद मनाते हैं। तो आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि हम इसे खुशी और शादनी के साथ इसमें अपनी ज़िंदगी बसर करें। खुदा आप सबों को बरकत दे, आमीन। आए सब अपनी आंखें बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। बैरबर के ज़िंदा खालिक आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि बाप तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है। तेरी हाज़ुरी में आकर तेरे शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद इस कलाम के लिए कि खुदावंद जो तूने अपने बेटे यीशु मसीह की बाबत खुदावंद हमें खुशखबरी दी कि तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएं। खुदावंद ये बहुत बड़ी बिशारत है कि खुदावंद हम उम्मतें इस बात को जानती हैं, उम्मतें इस तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाती हैं। जो ईमान लाता है खुदावंद तो उसके तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से उनके गुनाह मिटाए जाते हैं, वो निजात को हासिल करता है। ऐ बाप इस क्रिसमस के दिन के अंदर खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह के यौम वलादत के दिन पर ऐ बाप जिन गरीब मस्कीनों के पास नहीं है खुदावंद उनके लिए भी तो आसमान खोल, और जो तेरे कलाम से दूर हैं, जो तारीकी के अंदर हैं, जो खुदा मैदान में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं खुदा बाप, जो तेरे कलाम से दूर हैं, इस क्रिसमस के इस दिन को मनाने से दूर हैं खुदा बाप, तेरा कलाम उन तक पहुँचे, वो तेरे कलाम को कबूल करें, वो जाने कि तेरा बेटा इस दुनिया में मेरे लिए पैदा हुआ है, वो आज मुझ में तजस्सम होना चाहता है, वो आज मुझ में पैदा होना चाहता है। तेरा बेटा मेरी ज़िंदगी में आए ताकि मेरी ज़िंदगी में तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदा बाप। बड़ी बरकत दे खुदा बाप। जितने सुनने वाले देखने वाले ने लालों तेरे कलाम को सुना है खुदा बाप, ये कलाम इनके ज़िंदगी में बरकत पाए खुदा बाप। इस कलाम के वजह से खुदा ज़िंदगियाँ तब्दील हों, खुशी और बशारत को देकर खुदा कौमों तक लेकर जाएँ खुदा बाप। घरानों को बरकत दे ऐ बाप, यीशु के नाम से जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुनने देखने वालों पर तेरी बरकत चाहते हैं ऐ बाप। पास्टर दानिश पीटर के लिए, उसकी पूरी टीम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इस चैनल को बरकत दे, इस चैनल के तमाम स्टाफ को, जितने एम्प्लॉइज़ हैं खुदा बाप, हर एक पर तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा बाप। अपने बंदा को सरफराजी और बरकत दे खुदा बाप। इसी तरह खिदमत का काम करता रहे खुदा बाप। जिस चैनल के सबब से खुदा ये कलाम अंजील की मनादी की जाती है, दुनिया के कोने कोने तक कलाम पहुँचता है बाप, हर एक को बरकत दे खुदा बाप। अपने बंदा को बरकत दे खुदा बाप, उसके घराना को बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।